السلام علیکم۔ آپ اور ہم دیکھیں گے کہ قادر خان صاحب جو ایکٹر رہے ہیں، ایک بہت اچھے سفل ایکٹر تھے، تو ان سے سمجھیں گے۔ وہ سمجھا رہے ہیں ایک ویڈیو میں کہ عبادت کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان ناموں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لفظ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں عبادت، کسی کو ماننا، کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے سر جھکانا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں، تو کبھی مت کیجئے گا سر، کوئی کتنا بھی بڑا ہو۔ یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے، کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ کیونکہ یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ میں پڑھایا گیا اس میں بھی گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی بھی کیسا بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، کچھ بھی ہو، وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف اللہ۔ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا، کسی کی در بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا، تو اس نے اس کام میں، عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا سر، تو پھر اللہ نہیں بخشے گا سر۔ ارے اللہ تو کیا، اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے، وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس وقت۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے۔ یہ صاف طور پہ بچ کے رہنے کا طریقہ ہے سر۔ خاص صاحب، یہاں پر آپ کو ایک دفعہ پھر روکنا پڑے گا کیونکہ وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا۔ ناظرین، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی قادر خان صاحب، تو وہ اللہ ہی ہے جس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ عیب میں نے بتا دیا تھا آپ کو، وہ سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے۔ اگر امن ہے تو اسی کے پاس ہے، اور اس کے باہر جو ہے کہیں امن نہیں ہے۔ اور اس کی ضرورت بھی ہے سب مسلمانوں کو، بہت سخت ضرورت ہے۔ امن مسلمانوں سے چھین گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کا ورد بند کر دیا ہے، اللہ کا نام دہرانا بند کر دیا ہے۔ وہ ایمان عطا کرنے والا آپ کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے۔ آپ اس سے مانگ کے دیکھیے، آپ جو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی، میں ایمان لاتا ہوں اللہ تجھ پر، میں ایمان لاتا ہوں کیا مطلب؟ میں یہ سوچتے ہوئے تجھ سے کہتا ہوں کہ تو میرے سامنے ہے، اور ایسے کہنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ دکھائی دے رہا ہو، اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہنا چاہیے۔ بہرحال وہ نگہبان ہے، وہی نگہبان ہے، وہ طاقت والا ہے، طاقت تو اسی کی ہے، لفظ طاقت اسی کے لیے بنا ہے۔ وہ جبار ہے۔ نو جبار کیا ہے؟ جبر کرنے والا نہیں، ظالموں پر جبر کرنے والا۔ جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں ان پہ جبر کرتا ہے، ان کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ لیکن کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ پروردگار تیرا نام جبار ہے، جبار کے ہوتے ہوئے ایک آرڈنری آدمی مجھ پہ جبر کرتا ہے، پھر دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ اس کا اثر کرتا ہے۔ مگر وہ مانگنے کا طریقہ بھی چاہیے۔ وہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل، سچائی،
आप जब सच बोलेंगे तो आपकी आंखें भीग जाएंगी सर, और अल्लाह ताला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने किसी बंदे की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी सच्चे दिल से उससे मांग कर देखो, आंख में आंसू आ जाए, फिर देखिए अल्लाह ताला दुनिया हिला देगा आपकी। कभी इसका आपको कोई लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ, बताइए बहुत आप। बार आप जरूर ला देंगे। चलिए मैं कोई एक वाकया तो सुनाए। कल मैंने अपनी वालदा के बारे में बताया, उसने जब कहा तो पढ़, क्या था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके गारे हिरा में कहा इक़रा, पढ़, उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सब खींच दिया, आपको कैसे नहीं आता है, कहा इक़रा, पढ़। आपने फिर कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्रील ने फिर आपको ऐसा दबाया कस के, आपने कहा मेरी रूह फना हो जाती। 3 बार ऐसे किया, चौथी बार आपने कहा अच्छा क्या पढ़ना है, तब उन्होंने बताया कि अल्लाह के नाम लेके पढ़, जिसने इंसान को खून के एक लूथड़े से पैदा किया है। वहां से अल्लाह ताला का, तो ये आयत ऐसी है जो इंसान अगर उसको सही ढंग से पढ़े, उसको समझ के पढ़े, उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो जाते हैं। वो जालिमों पे जबर करने वाला है, वो हमेशा से बड़ाई वाला है। मुतकब्बिर जिसके लिए बड़ाई बनी है, बड़ा है। अब ऐसा है कि वो हिमालय पहाड़ से भी बड़ा है और हम जो हैं वो चींटियों से भी छोटे हैं, तो इतना फर्क है हम में और उसमें। उसका इल्म जो है वो समंदर है, और हमारी मालूमात, हम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हों, एक कतरा है। इतना फर्क है हमारे और उसके बीच में, तो वो बड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर का क्या मतलब, अल्लाह साइज में बड़ा है, नऊज़ बिल्लाह। इमेजिनेशन में जो को आपके आते हैं, उसकी ताकत वो सबसे बड़ी है, उसकी मालूमात वो सबसे बड़ी है। जिन जिन चीजों को आप तस्वुर कर सकते हैं वो सब में बड़ा है, और हम में और उसमें ये इतना ही रेशो समझ लीजिए कि अगर वो समंदर है तो हमें कतरा भी नहीं है। किसी चिड़िया की चोंच में कतरा और सामने समंदर, कितना फर्क है। उससे भी कई गुना ज्यादा अल्लाह में और इंसान में फर्क है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, कादर खान साहब ने माबूद और शिर्क के बारे में बहुत अच्छा समझाया। इससे ये भी पता चलता है कि कादर खान साहब जो एक सफल एक्टर भी थे और एक तौहीद वाले बंदे भी थे, और वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि किसी से गैब में मांगना ही तो उसे माबूद बनाना होता है। अल्लाह उन पर अपनी रहमतों की बारिशें अता फरमाए, उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करे, आमीन।